نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ عالی قدر برادر محترم حضرت علامہ محمد طاہر سلطان صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما، جملہ برادران اسلام، یاران طریقت، حاضرین محفل، معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں یہ عظمتوں والے اور رفتوں والے لمحے نصیب فرما رہا ہے۔ ہم کل گفتگو کر رہے تھے اور آخری عشرے کے حوالے سے کہ ہم اس عشرے کو کس طرح گزاریں، اور اس عشرے کی ہم نے ایک کیلکولیشن بھی کی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو آج ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں پہ ہمارا کل سلسلہ ختم ہوا تھا۔ دوستو، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ ہم بحیثیت انسان اس کی جتنی بھی کیلکولیشن کر لیں، ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کریم نے کس قدر یہ برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں عطا فرمائے ہیں۔ کیونکہ اس مہینے میں جو یہ آخری عشرہ ہے، اس کے اندر اللہ کریم نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ وہ لیلۃ القدر کہ جس کے میں اللہ کریم نے اپنے پاک کلام کو نازل فرمایا۔ مطلب آپ خود سوچیں کہ اللہ کریم اپنے اس کلام کو نازل فرمانے کے لیے جس گھڑی کا انتخاب کر رہا ہے، معمولی گھڑی تو نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے صرف مفسرین جو یہ کہا آپ کو کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو میں نے کل آپ کو ایک اجمالاً بتایا تھا کہ اگر ہم 1000 مہینوں کو اپنی ایک رات پر تقسیم کریں، تو میں نے کل آپ کو ایک بڑی خوبصورت سی کیلکولیشن بتائی تھی کہ اگر ہماری آج کی رات 10 گھنٹے کی ہے اور 10 گھنٹے کو اگر ہم 1000 پہ تقسیم کریں تو ہمارا جو 1 گھنٹہ ہے وہ کم و بیش 9 سال کا بنتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اس رات میں 1 گھنٹہ عبادت کر لے تو اس کو 9 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ پھر اس کو اگر ہم منٹوں پہ لے آئیں تو اس رات کا 1 منٹ تقریباً کوئی 55 دن کے برابر بنتا ہے، 1 منٹ۔ اور اگر 1 سیکنڈ پہ آ جائیں تو وہ تقریباً 20 گھنٹوں کا بنتا ہے۔ اب ہم نے ان سیکنڈوں کو کس طرح فائدہ اٹھانا ہے، تو اس کے بہت سارے وظائف اور بہت سارے اس کے اندر جو خیر کے عمل ہیں اور جو اس میں کرنے والے کام ہیں، ان کی تو اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر اس کا احاطہ کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں کچھ موٹی موٹی چیزیں اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ رات آتی ہے تو ہمارے ہاں ایک یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں کے اندر تھوڑی سی مایوسی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ میں کل کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بندہ ملا تو بڑا افسردہ سا، بولا جی رمضان شریف گزر گیا، کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا یار مایوس نہ ہو، اللہ بڑا کریم ہے، ابھی کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، آپ ان کو صحیح طریقے کے ساتھ آپ بسر کر لیں۔ مطلب ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا رب کتنا کریم ہے؟ ایک بت پرست جو بت کو پوجا کر رہا تھا، اب بت کو آپ جو عربی یا اس میں دوسری زبان فارسی میں صنم کہتے ہیں نا، صنم، تو وہ کہہ رہا ہے یا صنما یا صنما یا صنما، یعنی وہ اپنے بت کو پکار رہا ہے۔ اب ظاہر انسان لگا ہوا ہے یا صنما یا صنما، وہ بے دھیانی سے اس کے منہ سے نکل گیا یا صمد۔ کہتے ہیں کہ اللہ کریم تیزی کے ساتھ پہلے آسمان پہ تشریف لائے اور فرمایا کہ لبیک یا عبدی۔ فرشتے چیخ اٹھے، مالکہ یہ تو تجھے نہیں پکار رہا، یہ تو اپنے بت کو پکار رہا تھا، غلطی سے اس کے منہ سے صنم کے بجائے صمد نکل گیا جو تیرا نام ہے۔ تو پتہ کریم رب نے کیا فرمایا؟ خیر بھولے سے پکارا تو صحیح۔ اب ہم اپنے رب سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور رب اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ خیر من الف شہر اس لیے دی ہے کہ اس وقت اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں، میں کہتا ہوں اللہ کے کام میں بڑی حکمت ہیں۔ ہم اس وقت اگر اس دنیا میں دیکھیں تو ہماری ایوریج عمر بنتی ہے 50 55 60 سال۔ حد کوئی تیر مارے گا تو 70 80، یا کوئی بہت اچھی خوراک والے ہمارے بزرگ بابے ہیں یا اللہ نے ان کی رکھی ہے تو
90 کراس کرتے ہیں، ورنہ عموماً اس وقت ہمارا 80 سال سے نیچے والا معاملہ ہے۔ اب یہ جو رات اگر مل جائے تو آپ کو 80 سال کی عبادت ملتی ہے، یعنی کوئی شخص زندگی میں ایک دفعہ بھی لیلۃ القدر پا لے تو اس ساری زندگی کے برابر اس کی جو ہے وہ نیک اعمال ہو جائیں گے۔ اب ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اب ان آخری 10 راتوں میں جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ تو خوش قسمت ہیں، اب بات نہیں کر سکتے، تو اس لیے مایوس نہیں ہو۔ کچھ معاملات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ ان کو اپنا وظیفہ کر لیں، اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ معذرت کے ساتھ ہم اس سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ذکر ہے، اتنا بڑا ذکر ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم کتابیں کیا دفتر کے دفتر لکھ چھوڑیں تو اس کا جو ہے وہ احاطہ نہیں ہو سکتا۔ صرف میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، یہ روایت حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی آتی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے کے عرض کرنے لگے، یا رب العالمین مجھے کوئی ذکر یا کوئی وظیفہ یا کلمہ بتائیں کہ جو میرے لیے خاص ہو۔ تو آپ نے فرمایا یہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ۔ ایک روایت میں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ آپ عرض کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام مالک یہ تو سب پڑھتے ہیں، تو قربان جائے اپنے رب کے۔ رب کریم نے فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے میرے سوا، جو کچھ اس کائنات میں ہے، جتنی یہ زمینیں ہیں، تم ساری 7 زمینیں بھی اکٹھی کر کے ایک پلڑے میں ڈال دو، دوسری طرف پلڑے میں کلمہ شریف ڈالو، تو وہ کلمہ شریف بھاری ہے، یہ ساری زمینیں اوپر ہو جائیں۔ اب ہم اس کو ہلکے لیتے ہیں۔ مطلب اس کلمے کا آپ کو اجر بتاؤں کہ ایک شخص کا روز محشر اللہ کی بارگاہ میں معاملہ پیش ہوگا تو وہ پتہ کیا کرے گا؟ کوئی میرے جیسا گنہگار ہوگا نا جس کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا، تو وہی ہاتھ باندھ دے گا کہ مالک میرا نامہ اعمال لکھ۔ بندے کو اپنی کیوں کا پتہ ہوتا ہے، جو میں نے کچھ کیا ہوگا مجھے پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، تو وہ کہے گا مالک میرے نامہ اعمال لکھ، میرے گناہ تو مجھے یہاں شرمندگی سے نہ بچا، سب کے سامنے کھڑا ہوگا، نامہ اعمال کھولے گا، گناہ ہوں گے، تو مجھے بے شک دوزخ میں بھیج دے، لیکن یہاں شرمندہ نہ کرو، میرے نامہ اعمال نہ کھولو۔ تو اللہ کریم پتہ کیا فرمائے گا؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ تیرے رب عدل کرنے والا نہیں ہے، انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ تیرے ساتھ ضرور انصاف ہوگا۔ اس نے کہا مال کا کیا انصاف ہوگا، اپنے کیوں کا پتہ ہے، ساری غلطیوں کا پتہ ہے۔ تو رب کریم فرمایا کوئی بات نہیں، اس کا نامہ اعمال کھولو۔ اب جب کھل جائے گا، رب ہے بادشاہ ہے، ترازو میں ڈل جائے گا، گناہ ہی گناہ، خطا ہی خطا، پتہ بزا، پلڑا نیچے ہو گیا، نیکی والا پلڑا اوپر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کریم فرشتوں سے کہیں گے جاؤ وہ ایک چھوٹا سا جو پرچہ ہے نا وہ نکال کے لاؤ ادھر، وہ اتنا سا کاغذ ہوگا، دوسرے پلڑے میں اللہ کریم رکھوائے گا، اور کہتے ہیں کہ وہ کاغذ رکھنا ہوگا، وہ پلڑا نیچے اور گناہوں والا اوپر۔ وہ حیران پریشان، مالک یہ کون سا عمل ہے، یہ میری کون سی نیکی ہے کہ تو نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے اور اس کا یہ اجر ہے؟ تو سنے دل کے کانوں سے، قربان جائے اپنی رب کی رحمت پہ، اس کی مہربانی پر، اس کی عنایتوں پر، اس کی غفاری پر، اس کی ستاری پر، اس کے ستار و ایوب ہونے پر۔ وہ فرمائے گا اے میرے بندے یاد کر، ایک رات تو نیند سے اٹھا تھا، وہ تیری آنکھ کھل گئی تھی، تو نے کروٹ بدلی تھی، اور پورے اخلاص سے تو نے ایک دفعہ کہا تھا اللہ، بعد میں تو نے کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ اب ان لمحوں میں وہ جو عام زندگی میں اس نے ایک دفعہ پڑھا، اس کا اللہ کریم یہ اجر عطا فرما رہا ہے۔ تو جن لمحوں میں آپ کو تقسیم کر کے بتا رہا ہوں کہ جس لمحوں میں 1 سیکنڈ 22 گھنٹوں کا ہو جائے، 1 منٹ 55 دنوں کا ہو جائے، 1 گھنٹہ 9 سال کا ہو جائے، تو وہ پھر ذکر بھی تو اسی طریقے کا ہو جائے گا نا، پھر اس کا وزن بھی، اس کا درجہ بھی اسی طریقے کا ہو جائے گا نا۔ یعنی آپ نے ابھی ہم سب پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اگر لیلۃ القدر کے حساب سے پڑھا جائے تو یہ کتنے ہزاروں کا اس کا ثواب بن جاتا ہے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے 10 بھی ہاتھ میں پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ ایک تو یہ کام کر لیں۔ پھر میں نے کل ام ہانی کی ایک روایت بیان کر رہا تھا کہ
اللہ کریم کو کہ ابھی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کو یہ کلمہ اتنا پسند ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں اس کے اندر یہی پڑھا جاتا ہے۔ اور حضرت نبی پاک جان تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی نے جب یہ کہا کہ مالک میں کمزور ہو گئی ہوں، یہ وظیفہ بتا دیں کہ جو میری کمزوری میں اپنی نکات کے باوجود کرتی ہوں، اللہ مجھے اجر عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا کہ تو 100 دفعہ کہے نا سبحان اللہ، 100 دفعہ سبحان اللہ کہے تو تجھے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا تو اگر ساتھ کہہ دے الحمدللہ تو 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ رائے جہاد میں دینے کے برابر ہو جائے گا۔ یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، تو یہ 100 اونٹ جو ہے وہ ساز و سامان کے ساتھ صدقہ کرنے کے یا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے برابر ہے۔ اب یہ ام ہانی کو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ ابھی لیلۃ القدر کی بات نہیں ہو رہی، عام شب و روز کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ اس کو یہاں تصور کر لیں کہ اگر وہ عام دنوں میں بندہ 100 دفعہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، رمضان کی گھڑیوں میں ثواب ملتے رہے گا، تو 100 غلام آزاد، 100 گھوڑے ہدیہ جہاد میں اور 100 اونٹ خیرات، اور پھر اگر لیلۃ القدر کی رات ہو جائے رمضان، جہاں رمضان میں بھی ایک پہ 70 کا ثواب ہے، تو 100 کے حساب سے کتنا ہو گیا؟ 7000۔ یعنی عام دنوں میں رمضان کے نارمل دنوں میں بھی پڑھ رہے ہیں تو 70,000 غلام آزاد، 70,000 اونٹ دے دیے، 70,000 گھوڑے دے دیے، اور پھر لیلۃ القدر میں تو 1000 خیر من 1000 شہر۔ ایک تو یہ کلمہ کریں، پھر اس کے علاوہ قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ اترا اسی رمضان میں۔ اب قرآن پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاؤں کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف ہے اگر آپ اس کو ادا کریں تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب اگر ہم ایک لفظ پڑھ لیں الف لام میم، کتنے لفظ ہو گئے؟ الف لام میم، تو ہر لفظ پہ کتنی نیکیاں؟ 10، تو یہ بن گیا آپ کی کتنی؟ 30 نیکیاں۔ یہ عام دنوں کی بات ہے۔ اور ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ جب آپ پڑھتے ہیں نا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، اب الف کو الگ کریں تو پڑھیں، سب پڑھیں الف لام فے، یہ رب کی رحمت ہے نا کہ پھر آگے تین ہو گئے، پھر لام میں، پھر الف لام میم میں 3 حرف، یہ 90 بن جاتی ہیں۔ عام دنوں میں 30 کی 90 بنا دے رب، تو رمضان میں پھر کتنا اجر عطا فرمائے گا، اور پھر لیلۃ القدر میں کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ قرآن پاک کو جو ہے نا وہ اس میں آپ پڑھیں، اللہ کریم اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے علاوہ ایک سورہ اخلاص کے بارے میں آپ کو عرض کروں، ایک صحابی تھے جاز اللہ علیہ وسلم کے، ان کا یہ عادت معمول تھی کہ وہ اکثر سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ سرکار نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم ہر اس میں نماز میں؟ بولا مجھے یہ بہت پیاری لگتی ہے۔ بولا کیوں؟ بولا اس میں رب کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے۔ اب سورہ اخلاص کے حوالے سے میں 3-4 حدیثیں لکھ کے لے کے آیا ہوں، آپ اس کو دیکھیں۔ اگر سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ بخاری میں 5013، مسلم میں 1886 اور مسند میں 8861 نمبر سے، تینوں کے نمبر میں نے بتا دی۔ 3 دفعہ پڑھو تو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے۔ اب آپ کام کر رہے ہیں، بیٹھیں سورہ اخلاص پڑھتے رہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنت کا حصول چاہتا ہے سورہ اخلاص کی کثرت کرے۔ پھر فرمایا کہ جنت میں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا ایک محل بن جائے، وہ 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ دے۔ اب یہ کوئی مشکل عمل ہے، ہم اصل میں کرتے نہیں ہیں۔ پھر ایک اور کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد ویحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک یہ ہے، اور ایک ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور تیسرا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے ایک جنت کا خزانہ ہے، اس چیز کا جو اجر ملے گا نا وہ یہ پڑھنے سے ملے گا۔ اب لا حول ولا قوت پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اب ذرا ان کو تقسیم کریں تو سبحان اللہ بھی موجود ہے، والحمدللہ بھی موجود ہے، لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم موجود ہے۔ 5 یہ 6 آپ کے وظیفے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ان کا ورد کر لیں
اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ 100 دفعہ اس کو صبح پڑھ لے 100 دفعہ شام پڑھ لے، اس کی رزق کے معاملات، اس کی تنگی کے معاملات، اس کی پریشانیاں وہ سب دور ہو جاتی ہیں۔ اب ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں تو ہم کیا کریں؟ فضول کاموں میں موبائل میں بیٹھ کے سارا دن صرف کر دیں گے، تاکہ راتوں کے اندر بھی جو ہے نا ہم، اللہ معاف کرے، دیکھیں جب اگر اس کے اندر اجر زیادہ ہے نا تو پھر گناہ بھی زیادہ ہے۔ آپ موبائل کھول لیں، میں کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، آپ بدنظری سے بچ ہی نہیں سکتے۔ ہم سمیت جب موبائل کھولتے ہیں کوئی نہ کوئی خرافہ آ ہی جاتی ہے، تو ان راتوں میں پھر اس سے بھی بچیں، موبائل سے ہی بچیں، بند کر کے تالے میں رکھ دیں۔ یار نہیں تھا تب بھی تو زندگی گزرتی تھی، جب نہیں تھا تب بھی زندگی گزرتی تھی، تب بھی لوگ ہم جگہ مسجدوں میں عبادت کرتے تھے، تب بھی سحری کے لیے گھر آ جایا کرتے تھے، تب بھی اور معاملات ہوتے تھے۔ اگر ان 10 راتوں میں موبائل استعمال نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو یہ چند گزارشات تھیں، ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا ہے مالک اس میں جو حق اور سچ بیان کیا ہے اسے قبول فرما، اور دانستہ اور غیر دانستہ کوئی غلطی ہوگی تو یا اللہ معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ کریم اللہ جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کی حاضری قبول فرما۔